نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی برجوں والا۔ برج کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، مضبوط حصار کو، مضبوط قلعے کو، اور جو واچ ٹاورز ہوتے ہیں قلعوں کے اوپر دشمن کو دیکھنے کے لیے، ان کو بھی برج کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے یا گواہی میں پیش کیا ہے کہ آسمان میں ہم نے ایسے برج بنا دیے ہیں، ایسے واچ ٹاورز بنائے ہیں جہاں پہ ہر وقت فرشتے مقرر ہیں، جن کو ہم نے پوری کائنات کی نگرانی پر لگایا ہوا ہے۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے، اور دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ شیاطین یا جنات اگر آسمانوں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یا کوئی خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان پہ شہاب ثاقب پھینکتے ہیں اور ان کو اس سے دور رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس یعنی ایسے آسمان کی قسم جس میں برج موجود ہیں، جس میں یہ واچ ٹاورز موجود ہیں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ والیوم الموعود، اور جو وعدے والا دن ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اس کی بھی ہم قسم کھاتے ہیں۔ وعدے والا دن کیا مطلب؟ قیامت کا دن، جو قیامت کا دن آنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ قیامت کا دن تو ہم نے نہیں دیکھا، تو اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں یا اس کو گواہی میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل مثال ایسے ہے جیسے ہم کہیں کہ سورج خود اپنے آپ پر گواہ ہے، یعنی سورج کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، سورج کا نکلنا کسی دلیل کی ضرورت نہیں، سورج کا خود موجود ہونا ایک دلیل ہے کہ سورج ہے۔ اس سے اللہ کہتے ہیں قیامت کے اتنے آثار ہیں، اتنی نشانیاں موجود ہیں اس کائنات کے اندر کہ وہ خود اس پہ گواہ ہے۔ یعنی جو بھی عقل مند انسان ہے، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا ہے، اس کو اس بات میں ذرہ برابر تامل اور شک نہیں ہوگا کہ اس کائنات کا ایک انجام ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک قیامت آنی ہے۔ تو وہ جو قیامت والا دن ہے، جو کائنات کی نشانیوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ وشاہد و مشہود، شاہد دیکھنے والا، مشہود جس چیز کو دیکھے، یعنی اگر دیدہ عبرت نگاہ ہو، یعنی نگاہ عبرت والی ہو، تو وہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے اس سے بھی عبرت پکڑ سکتے ہیں کہ ایک دن آ کر رہے گا۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ برجوں والا آسمان یہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور خود قیامت بھی اپنے آپ پر گواہ ہے، اور ہر عبرت کی نگاہ رکھنے والا اور جن چیزوں کو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود، اخدود والے، کھائی والے۔ اخدود کہتے ہیں کھائی، گہرا کھڈا جو ہوتا ہے، گہری کھائی، یا خندق کو بھی کہہ سکتے ہیں، خندقوں والے مارے گئے۔ النار ذات الوقود، ایسی خندق جس میں ایندھن والی آگ بھری ہوگی۔ اب خندق والوں سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مفسرین کے ہاں بہت بڑی بحث ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد کچھ تاریخی واقعات ہیں، کچھ یمن کے اندر ہوئے یا کچھ اور علاقوں کے اندر بھی ہوئے، جس میں یہود نے جو اس زمانے کے سچے عیسائی تھے ان کو ہزاروں کے حساب سے خندقوں میں ڈال کر ان کو جلا دی۔ یہ تاریخ کے اندر یہ ظلم ہوتے آئے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اور خاص طور پہ نجران جو یمن کے علاقے میں ہے وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے نہیں، لیکن قرآن مجید کے اپنا جو اسلوب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد جہنم کی جو آگ ہی ہے، خندق ہی ہے۔ مفسرین نے اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اس کے اندر بیان کی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، جہاں لوگوں کو ڈالا گیا، لیکن خود قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اصل میں جہنم کی وہ گڑھے ہیں، جہنم کی خندق ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ النار ذات الوقود، جس کے اندر ایندھن بھی بھرا ہوگا، آگ جلانے والا۔ اذ ہم علیہا قعود، اب یہاں سے بات واضح ہو رہی ہے کہ جب وہ اس پر بیٹھیں گے جہنمی لوگ،
اچھا یہ ایک اور عذاب کی ایک اور شکل ہے کہ جہنم والوں کو ڈائریکٹ نہیں پھینک دیا جائے گا اس میں، پہلے اس کو جہنم کے کنارے پہ لا کے بٹھایا جائے گا۔ اب یہ خوف کا ایک اور عالم ہوگا کہ دیکھو اپنی سزا جو ہونے والی ہے تمہاری، یعنی ایک بندے کو جس کو اللہ سب پہ رحم فرمائے، جس کو پھانسی کی سزا ہونی ہے، اگر اس کو پھانسی گھاٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے، کہے پھندا بھی اپنے گلے میں خود ڈالو، دیکھو باقیوں کے مناظر دیکھو، تو وہ زیادہ تکلیف کا اس کے لیے باعث ہے بجائے اس کے کہ اچانک ایک معاملہ پیش آ جائے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ جہنمی لوگوں کو جو خندقیں ہوں گی، جو گڑھے ہوں گے آگ کے، ان کے کنارے پر لا بٹھایا جائے گا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، تو وہ پھر اس کا انجام دیکھیں گے جو دنیا میں مومنین کے ساتھ وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں جو ایمان والوں کے ساتھ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا تھا، ایمان والوں کے ساتھ جو عمل جو کرتے رہے، اس کا نتیجہ وہ دیکھیں گے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور دنیا والوں میں جو وہ بدلے لیتے تھے، جو دشمنی کرتے تھے مومنین کے ساتھ، اس کا کوئی وجہ نہیں تھی سوائے یہی کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ مومن جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، یعنی ان کی کوئی اور دشمنی نہیں تھی ان کے ساتھ، کوئی اور جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، محض اس وجہ سے وہ دشمن ہو گئے جہنم والے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کون سا اللہ؟ جو العزیز ہے، جو زبردست ہے، جو غالب ہے، الحمید ہے، جو بڑی ہی صفات والا ہے۔ اچھا جب اللہ رب العزت کسی آیت کے آخر میں اپنی صفات استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، یہاں بڑا واضح ہو رہا ہے کہ جب اللہ عزیز ہے، غالب ہے، تو اس کے غلبے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سے بدلہ لے، وہ ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ وہ عزیز ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے، زبردست صفات والا ہے، وہ پھر ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے کہ دنیا میں جو مرضی کرتے رہے تو آخرت کے اندر بھی چھوٹ جائیں گے، نہیں، آخرت کے اندر اللہ ان کو پکڑے گا۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ سارے آسمان و زمین اسی کے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے سارے آسمان و زمینوں پر۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی اس کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پھر جو بدکار ہیں، جو گناہگار ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کو پکڑے، اس کی پکڑ کرے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، جنہوں نے تکلیف میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، کن کو؟ مومنین کو اور مومنات کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ یہاں اللہ نے مومن عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر جو کنیزیں تھیں مسلمانوں، ان کو بہت ستایا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں پہلی شہید بھی سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ایک خاتون ہے، ایک غریب خاتون تھی مکے کی، تو سب سے پہلے ابو جہل نے ان کو قتل کیا ہے، صرف اس وجہ سے اسلام لے آئی، یعنی کوئی ان کا جرم نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ ایمان کیوں قبول کیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے انہی کی بات کی کہ مومنین مرد اور مومن عورتیں جو ہیں جنہوں نے ان کو تنگ کیا، فتنے کے اندر ڈالا۔ فتنے کا جو لفظ ہے قرآن مجید جب اس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی کو تنگ کرنا، جس کو پرسیکیوشن کہا جاتا ہے، یعنی دین کی وجہ سے کسی کو تنگ کرنا، اس کے نظریات کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے کسی کو تنگ کرنا۔ تو یہ وہ تنگ کرتے تھے۔ ثم لم یتوبوا، پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی انہوں نے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب۔ اچھا دیکھیں کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ پھر بھی معاف کرنے پہ تیار ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی شان رحیمی۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو، یعنی اگر صحابہ اور صحابیات کو تنگ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتے تو پھر بھی اللہ ان کو معاف فرما دیتا۔ کتنے ہیں جنہوں نے ان کو اللہ معاف کیا؟ ثم لم یتوبوا، یعنی یہاں بھی شرط لگائی کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے پھر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے عذاب جلانے کا۔ اس سے ایک اور بات واضح ہوتی کہ جہنم میں جلانے کے علاوہ بھی عذاب ہے، جہنم میں آگ کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ تو یہاں پہ دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا، ایک عذاب جہنم، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم جس میں آگ کے علاوہ بھی عذاب ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب بھی ہوگا، اور ایک وہ جہنم جس میں جلانے کا عذاب ہوگا۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے کہ جہنم میں جلانے کے آگ کے علاوہ بھی عذاب کی بے شمار شکلیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔